بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ عورتوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اپنے گھروں میں رہیں اور جس طریقے سے جاہلیت کے زمانے میں زیب و زینت کر کے نکلتی تھی اس طریقے سے نہیں نکلیں۔ دیکھا جائے تو پردے کی 3 حدود ہیں۔ پہلی حد تو یہ ہے کہ عورت بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلے، اور یہ حکم کسی مولوی کا، کسی عالم کا، کسی شیخ الحدیث کا، کسی علامہ کا، کسی مفتی کا بتایا ہوا نہیں ہے، بلکہ خود اللہ کا بتایا ہوا ہے۔ قرآن مجید کی نص قطعی سے ثابت ہے، ہر عام و خاص شخص، عالم ہو، جاہل ہو، فاسق ہو، نیکوکار ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، قرآن مجید میں سورۃ الاحزاب کی آیت کھول کر پڑھ سکتا ہے، جس میں اللہ نے صاف ارشاد فرمایا کہ عورتیں اپنے گھروں کے اندر رہیں۔ اگر نکلنا ہے تو سورت کے اندر فرمایا کہ نکلیں، تو سورہ احزاب کی آیت میں فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی، قل لازواجک، کہ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، وبناتک، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے، ونساء المومنین، اور تمام ایمان والوں کی بیویوں سے کہہ دیجئے، عورتوں سے کہہ دیجئے کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ سر کے اوپر سے اپنے اوپر ایک چادر بڑی لٹکا لیں، اور آگے حکمت یہ بتائی کہ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، کہ قریب ہے کہ پہچان لی جائیں تو ایذا نہیں دیں گی۔ یہ جو آخری لفظ ہے ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، اس کی ایک تفسیر فقہا نے یہ بھی کری ہے، مفسرین نے یہ کری ہے کہ جب عورت باپردہ ہو کر لمبی چادر اوڑھ کر، جو آج کل ہمارے زمانے میں برقعے کی شکل ہے، جو برقع ڈھیلا ڈھالا ہو، جس میں ظاہری اندر کے اعضاء کی یا جسم کے خد و خال کی، جسم کے نشیب و فراز کی حیت نمایاں نہ ہوتی ہو، وہ پہن کر جب عورت نکلے گی تو اوباش اور فت پاتیہ قسم کے وہ لوگ جن کے دل کے اندر شہوت رانی کا مرض اور بیماری ہے، جو آنکھوں کے گندے ہیں، دل کے بیمار ہیں، شہوت میں مبتلا شخص ہیں، ایسے فت پاتی اور اوباش لوگ یہ سمجھ جائیں گے کہ یہ عورت باپردہ ہے، کوئی ایسے ویسے کردار کی عورت نہیں ہے۔ جب وہ یہ سمجھیں گے تو اس کے ساتھ چھیڑخانی اور کسی قسم کی ایذا نہیں دیں گے۔ یہ بھی ایک اس آیت کے آخری جملے کا مفسرین نے مطلب بیان کیا ہے۔ تو پہلا حکم ہے اپنے گھروں میں رہیں، بلا ضرورت زیادہ گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ دوسرا حکم ہے کہ اگر نکلیں تو یہ نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اپنے اوپر لمبی چادر اوڑھ کر نکلیں، اپنے اوپر لمبی چادر لٹکا لیں۔ اور تیسرا حکم فرمایا کہ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہ جب نکلنا ہی ہے تو اس صورت کے اندر زیب و زینت کر کے نہ نکلیں۔ یہ قرآن مجید کے احکامات ہیں۔ سورۃ الاحزاب اور قرآن مجید کی دوسری سورت سورۃ النور، یہ عورتوں کے لیے پڑھنا، اس کو سمجھنا اتنا زیادہ اہم ہے، اور اس اہم ہونے کی وجہ صرف یہی ہے کہ اس کے اندر احکامات عورتوں کو اتنے کھل کر اور اتنے عام الفاظ میں، اتنے صاف اور صریح الفاظ میں سمجھائے گئے ہیں کہ کسی بندے کو یہ نہ لگے کہ یہ حکم کوئی مولوی بتا رہا ہے کہ دین بڑا سخت ہے، دین کے اندر اتنی اچھا یہ باتیں بھی دین میں بتائی گئی ہیں، یہ نہ ہو۔ سورۃ النور کا اگر مطالعہ کرتے ہیں، جس کے اندر اللہ نے پردے کے احکامات بیان کیے ہیں، حضرت عائشہ کی رضی اللہ عنہ کی عفت اور پاک دامنی کے ذکر کیے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں کہ عورت اپنی زیب و زینت ظاہر نہ کرے، ایمان والے اپنی نظریں نیچی رکھیں اور ایمان والی عورتیں بھی اپنی نظریں نیچی رکھیں۔ عورتوں کو حکم دیا کہ اپنی زیب و زینت صرف اپنے گھر میں اپنے شوہر کی حد تک رکھیں۔ زیب و زینت اور سجنا سورنا اور زیب و زینت کے جو بھی معاملات ہوں وہ گھر سے باہر لے کر نہ نکلیں۔ اس کی وجہ، وہ سارے معاملات ذکر کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب و غریب انداز کے اندر مخاطب کیا ہے۔ آپ کسی صورت کی ابتدا دیکھیں گے الف لام میم سے ہوتی ہے، کسی صورت کی ابتدا باب اللہ کی توحید پر ہوتی ہے، کسی صورت کی ابتدا رسالت پر ہوتی ہے، کسی صورت کی ابتدا قرآن مجید کی حقانیت پر ہوتی ہے۔ سورۃ النور پورے قرآن مجید کی وہ واحد صورت ہے کہ جس کی ابتدا کے اندر اللہ نے بڑا عجیب و غریب مضمون ارشاد فرمایا ہے۔ اس کی پہلی آیت ہے سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون، کیونکہ اس کے اندر آگے احکامات ہیں پردے کے،
اور پردے کے احکامات جب دیندار آدمی، عالم شخص، امام صاحب، بڑے علماء حضرات ممبروں پر بیان کرتے ہیں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو مولوی صاحب ہمیں پرانے زمانے کی طرف لے کے جا رہے ہیں، دقیانوسیت کی طرف لے کے جا رہے ہیں، ہمیں روشن خیالی سے محروم کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے ان تمام پردے کے معاملات ذکر کرنے سے پہلے خود کہا کہ یہ احکامات ہم نے خود نازل کیے ہیں۔ یہ مولوی خالی تو پڑھ کے بتا رہا ہے، مولوی عالم تو دین کی بات نقل کر رہا ہے، اصل تو دین کی بات اتاری ہم نے ہے۔ وہ فرضناہا، یہ مت سمجھنا کہ یہ دین کی یہ باتیں، یہ پردے کے احکامات کسی کے مقرر کردہ نہیں، وہ فرضناہا، ہم نے مقرر کی۔ اللہ تعالیٰ اس احکامات کی نسبت اپنی طرف کر رہے ہیں۔ اور آگے فرمایا وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، تو بڑی تمام واضح دلائل کے ساتھ اس کے اندر قرآن مجید کی صورت میں ہم نے تمام معاملات کو واضح طور پر اتار دیا ہے۔ اور آگے وجہ بتائی لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت پکڑو، کیونکہ قرآن مجید کوئی کھیل کھلونا یا کوئی تماشا یا کوئی افسانہ یا کوئی کہانی کی کتاب تو نہیں ہے، یہ تو نصیحت کی کتاب ہے جس سے مسلمان نصیحت پکڑے۔ فی زمانے نا ہمارے مسلمان بہنیں اور عورتیں جس انداز سے بے پردہ ہو کر گھروں سے نکل رہی ہیں، یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ پردے کے 3 حکم، یا تو گھروں سے نکلے نہیں، گھر میں رہے، اگر نکلیں تو با پردہ ہو کر نکلیں، اور با پردہ ہو کر نکلیں تو زیب و زینت ہرگز نہ کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ صرف نہ چہرہ دکھے جب گھر سے باہر نکلیں، نہ ہتھیلیاں دکھیں جب گھر سے باہر عورت نکلے، اور نہ ہی کوئی آنکھ کے اوپر کسی قسم کی زیب و زینت دکھے۔ اور ہمارے یہاں معاملہ اس کے برعکس ہے، عموماً برقع پہننے والی، نقاب کرنے والی خواتین بھی خوشبو لگا کر نکل رہی ہیں۔ زیب اور برقع ایسا فیشنیبل ڈیزائن والا پہنا ہوا ہے کہ جو خود لباس کی نمایاں صورت محسوس ہو رہی ہے، جس سے یہ سب چیزیں شرعاً جائز نہیں ہیں۔ اور یہ احکامات اللہ کے نبی کو دیے گئے تو ان احکامات کا جو پہلا حکم تھا، پہلے مخاطب جو تھے وہ نبی کی بیویاں تھیں، اور جن کے بارے میں جن سے پردہ کرنے کا حکم دیا جا رہا تھا وہ صحابہ تھے۔ لیکن سورہ احزاب کی آیت میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، صحابہ سے فرمایا کہ جب تم ان ازواج مطہرات اور نبی کی بیویوں سے، اپنی ماؤں سے کسی سامان کا تقاضا کرو تو پردہ درمیان میں رکھو، پردے کے پیچھے سے سوال کرو، آمنے بالکل سامنے، ایک دوسرے کے آمنے سامنے نہ ہو جاؤ، بلکہ پردے کو آڑ میں رکھو۔ یہ کیوں ہے؟ خالی انسان سوچے، آج کا مسلمان یہ سوچے کہ حکم دیا جا رہا ہے اس پردہ کرنے کا ازواج مطہرات کو، جن ازواج مطہرات کی عفت اور پاک دامنی پر قرآن اترا ہے، جو ہماری مائیں ہیں، جن کے بارے میں کوئی غلط نیت کا تصور نہیں ہو سکتا، اور جن کو حکم دیا جا رہا ہے وہ صحابہ ہیں، اس امت کی مقدس ہستیاں ہیں، اس امت کے مقدس شہزادے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے بانی اور بنیادوں میں اہم کردار ادا کرنے والے، اور حضور کے لائے ہوئے دین کے عظیم سپوت اور ستون ہیں۔ ان سے جب پردہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور ساتھ وجہ یہ بتائی جا رہی ہے ذالکم اطہر لقلوبکم، کہ صحابہ کی جماعت، اس میں تمہارے دلوں کی پاکیزگی ہے، وقلوبہن، اور اس کے اندر ازواج مطہرات کی بھی دلوں میں پاکیزگی ہے۔ سوچئے، یہ وہ صحابہ ہیں جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ اللہ نے خود امتحان لیا ہے ان کے دل کے اندر خوف خدا کتنا موجود ہے، اس کا امتحان اللہ نے خود لیا ہے ان صحابہ کے بارے میں، اور ان صحابہ کے بارے میں ازواج مطہرات کو پردہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو آج کل کے جو اتنے فتنے برپا ہیں، اس کے اندر پردہ کرنا، اگر ہماری مائیں، بہن، بیٹیاں، بیویاں پردہ نہیں کر رہی تو کتنا بڑا لمحہ فکریہ ہے، یہ سوچنے کی بات ہے۔ لہٰذا گھروں کے اندر ماحول بنائیں، دین کی بات چلائیں، تاکہ یہ دین کی بات زندہ ہو، ہمارے گھروں کی خواتین، مسلمان عورتیں با پردہ ہو کر اگر نکلنا ہے تو گھروں سے باہر نکلیں، اور جب گھر سے باہر نکلیں تو زیب و زینت کر کے نہ نکلیں۔ یہ سب زیب و زینت اس کے شوہر کے لیے ہے، عورت شوہر کے لیے زیب و زینت کرے، باہر خوشبو لگا کر نہ نکلے۔ بلکہ ایک حدیث یاد آئے گی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، میرا لفظ نہیں ہے، حدیث ہے، کہ اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عورت اپنے گھر سے خوشبو لگا کر نکلے تو وہ عورت زانیہ ہے۔
یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. تو اب آپ سوچ لیجئے کہ جو خواتین، یہ تو وہ عورت ہے جو با پردہ بھی ہے اور خوشبوئیں لگا کر نکل ہے، تو جو عورت بے پردہ بالکل کھلی ڈھلی اپنے بال، اپنا چہرہ، اپنی ہتھیلیاں، پاؤں اور زیب و زینت اور تمام چیزیں ظاہر کر کر نکل رہی ہے، اس کے بارے میں کس قسم کے شریعت کا کیا الفاظ ہوں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق.